السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ ویک 6 جون سے شروع ہو کر 12 جون تک جائے گا۔ 3 ایونٹس ہیں اور ان 7 دنوں کو بہت مصروف رکھنے والے ہیں۔ ورگوز، آپ کے لیے یہ دن کچھ اہمیت کے حامل ہیں، کچھ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹارز۔ آپ کی فطرت میں جو کچھ بھی اس وقت کمیاں کمزوریاں سیٹرن کی ریٹروگریشن کی وجہ سے جو کچھ بہتری سیٹرن کی ریٹروگریشن کی وجہ سے پیدا ہوئی اور جو مرکری کی ریٹروگریشن کی وجہ سے کمزوریاں پیدا ہوئیں، ان کمزوریوں کو اگر آپ پراپرلی ٹیکل کر لیں تو 6 جون کے بعد والے جو ایونٹس ہیں وہ آپ کے لیے کچھ مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ 10 جون کو سورج گرہن ہوگا، اینڈ ایز یو نو سورج گرہن جو ہے وہ آپ کے 10th اینگل پر ہے۔ سورج ایک سال میں ایک ہی دفعہ 10ویں گھر کو 30 دن کے لیے بہت سپورٹ کرتا ہے، جس سے کیریئر فلرش کرتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ، پروفٹ ریشو انہینسمنٹ، جاب سیکیورٹیز، اپنے بزنس کی طرف توجہ، جاب سوئچنگ یا کیریئر سے ریلیٹڈ کوئی اور ایجنڈاز اگر آپ نے پرفارم کرنے ہوں تو وہ پرفارم کرتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹ رہا کہ 10 جون کو اسے گرہن ہو جائے گا اور آپ کے 10th اینگل پر ہی ہوگا، تو اس گرہن کی وجہ سے جو ہمیں 30 دن پازیٹیو مل رہے تھے سورج کے، وہ اب 20 دن ملیں گے، اگلے 10 دن کمزور پڑیں گے، بٹ وہ ریکور ہو جائیں گے، خبر بعد میں سناتا ہوں۔ بٹ ابھی تو یہ ہے کہ گرہن 10th اینگل پر از ناٹ اے گڈ ایونٹ فار یو ورگوز، اینڈ جس کی وجہ سے اگر آپ 10 تاریخ کے بعد جاب سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ 10 تاریخ کے بعد کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ہیوی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا ایکسٹرا محتاط رہ کر کرنا ہوگی۔ دوسرا، اسی 10 تاریخ کو 10 جون کو نیا چاند ہونا تھا، نیا چاند ظاہری بات ہے گرہن والے دن ہوگا، تو اس کا جو ایموشنل امپیکٹ آپ کی لائف پر آنا تھا، اس کی جو میچورٹی آپ کی لائف پر آنی تھی، اس کی جو میچورٹی آپ کے ریلیشن شپس میں آنی تھی، وہ 10th اینگل پر ہی ہونا تھا، تو وہ اب اتنی نہیں ہو پائے گی۔ اور یہ نئے چاند کے بھی فائدے اس دفعہ ہمیں نہیں مل پائے، اور جب فل مون تھا مئی کی 26 تاریخ کو، اس وقت چاند کو گرہن ہو گیا تھا، وہ بھی نہیں فل مل پائے، تو 2 ایونٹ چاند کے ایسے ہی ہمارے ویسٹیج میں گئے، جس کی وجہ سے آپ کی جذباتی کیفیات میں کچھ خشکی، کچھ ڈرائینس آ سکتی ہے، which is producing some harm toward your relations۔ کچھ نقصان کر سکتی ہے وہ آپ کے بیوٹی میں، کچھ نقصان کر سکتی ہے وہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں، بغیر کسی جذباتی کیفیات کے آپ ڈیسیجن لیتے جائیں، ایسی پاسبلٹی ہے، اداسی بڑھ سکتی ہے، غم بڑھ سکتے ہیں، دس از اے پاسبلٹی۔ بٹ جو تیسری خبر ہے میرے پاس وہ 11 جون کو آئے گی۔ مارس نام کا ایک فائر ایلیمنٹ والا پلانٹ ہے، وہ آپ کے ہاں 12th اینگل پر آ جائے گا۔ عمومی طور پر جب کوئی پلانٹ 12th اینگل پر آتا ہے تو اس کے امپیکٹس سلو ہو جاتے ہیں، اینڈ لیزی ہونے کی وجہ سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو پاتا۔ بٹ یہ والا مارس جب آپ کے ہاں 12th اینگل پر آئے گا تو دیٹ از اے لیو اینگل، سورج کا گھر ہے وہ لیو اینگل ہے۔ جب مارس لیو اینگل پر جائے گا، آتشی پلانٹ آتشی اینگل پر جائے گا تو فلرش کرے گا۔ اس کی گروتھ کی وجہ سے کچھ جنرل ایڈوانٹیجز ملیں گے اور کچھ اسپیشل ایڈوانٹیجز ملیں گے، اینڈ دیٹ از اے آکسیجن ورگوز فار یو۔ مرکری کی ریٹروگریشن جو ذہن کو الجھا سکتی تھی، سورج گرہن جو تھوڑا بہت تنگ کر سکتا تھا، وہ مارس کی وجہ سے کافی حد تک ریپیئر ہو جائے گا۔ بٹ ایک مارس سبھی ایونٹس کو کور نہیں کر سکتا، کچھ کور کر جائے گا۔ مارس سے جو جنرل ایڈوانٹیجز ملیں گے، مارس از ریپرزینٹیو آف لینڈز، آل ٹائپ آف لینڈز، ایگریکلچرل لینڈز، پراپرٹیز، گھر کا پلاٹ، تزئین و آرائش، ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، لین دین کرنا، اسٹاک ایکسچینج، کمپٹیشنز کو ون کرنے کے لیے جس طرح کی فزیکل انرجی چاہیے ہوتی ہے، جس طرح کی آرگن پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے، جس طرح کا اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے، جس طرح کی مائنڈ اسکلز چاہیے ہوتی ہے کھیل والوں کو، کھلاڑیوں کو، اس کی وجہ سے ہیومن نیچر میں جو شارٹ کٹس والے پہلو ہیں وہ بھی انکریز کر جاتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے۔ سو یہ اس کے جنرل ایڈوانٹیج، یہ سبھی کو ملتے ہیں، آپ کو بھی ملیں گے، بٹ آپ کے لیے کچھ اسپیشل بھی ہے، کیونکہ یہ 12th ہاؤس میں ہے تو آپ اپنی اپوزیشن کو بہت آرام سے رد کر سکیں گے، اینڈ ریئل جو کلپریٹس ہیں جو آپ کی خرابی کی وجہ بنتے ہیں ان کی آپ پہچان کر سکیں گے، تو یہ ایک اسپیشل ایڈوانٹیج ہے فار یو۔
اینڈ پھر اس سے آپ حقیقت پسندانہ رویے سے آگے بڑھ سکیں گے، ٹیمپٹیشن سے بچ سکیں گے۔ پھر اس کا یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اگر کوئی ورگو قیدی ہے، پرزنرز میں ہے اور بے جا قید میں ہے، اس کے چھٹکارے کا سامان ہو سکے گا۔ اگر کوئی لائبلٹیز میں ہے تو اس کے قرضے کے اترنے کا کوئی سامان ہو سکے گا۔ اگر کوئی ڈر گیا ہوا ہے، خام خواہ بزدلی کا شکار ہے، تو اس کی بزدلی ختم ہونے کا معاملہ طے پا سکے گا۔ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ چھوٹی چھوٹے مرض ہی، چھوٹی چھوٹی موسمی تغیر اسے گھیر لیتے تھے، تو اس میں سے وہ ریپیئر ہو پائے گا۔ اینڈ آخر پہ مارس از ریپریزنٹیو آف یور تھرڈ اینگل، جس کی وجہ سے آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے بینیفٹس کریٹ کر سکیں گے۔ بہت سارے ایسے معاملات جو ان کو آپ سے درپیش ہوتے ہیں، آپ ان پر پورا اتر سکیں گے، ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے، ان کی پرابلمس کو ریزالو کر سکیں گے، یا کسی طرح کا مشورہ ہی دے سکیں گے انہیں اچھے طریقے سے۔ تو یہ آپ کے لیے مارس ایک آکسیجن، ایک خوشخبری کے طور پر سامنے آیا ہے۔ بٹ مارس کو اگر انجوائے کرنا ہے تو مرکری کی ریٹروگریشن کو بیلنس کرنا ہوگا، سن کی جو ایکلپس ہے اسے بیلنس کرنا ہوگا۔ اس کے بیلنس کرنے کا جو عمومی طریقہ ہے، جو جنرل ریمیڈی ہے، ایز اے ورگو اف یو گو ود اے روبی، اوپل، پرلز، بلو ٹوپاز، بلو سفائر، یہ اتنے سٹون ہیں، لسٹ آف سٹونز کے آپ ان میں سے کوئی ایک پہنیے 8 سے 10 کیرٹ، یہ آپ کے لیے بہت اچھا سائنٹیفک سلوشن ہوگا۔ اینڈ جو اسپرچول سلوشن ہے اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یا پھر سورہ شمس ہے، ان میں سے کوئی ایک یا تینوں ہی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اسپرچولی بھی بینیفٹس ملیں گے، جس سے خیر اور برکت آئے گی، جس سے آپ کے اندر ایک کریج آئے گی، آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہوگی اور چیزوں کو آپ مینیج کر سکیں گے۔ بٹ اگر کوئی ایسا ورگو ہے جو بڑا ہی غمگین ہے، جس کا دل ٹوٹا پڑا ہے، جس کو رشتوں سے کوئی فیض نہیں مل رہا، جسے محبت میں ناکامی ہو رہی ہے، جس کی صحت ڈسٹرب ہے، جس کو کاروبار کا کوئی آپشن نہیں مل رہا، جس کی نوکری، وہ ورگوز کو کچھ اسپیشلی اپنے آپ کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر جنرل ریمیڈیز بلو سفائر، روبی، پرلز، ٹوپاز پہن کے اگر آپ کور ہو گئے ہیں تو دین فائن، سورہ بقرہ اگر پڑھ کے کور ہو گئے دین فائن۔ بٹ اگر آپ کور نہیں ہو پا رہے، رمضان سیزن میں بھی آپ نے کوششیں کی، اس کے بعد بھی کوششیں کی، تو دین یو نیڈ اے پاورفل ریمیڈی، سم اسپیشل ٹائپ آف ٹیکنیکس ٹو ریپیئر یور سیلف، ٹو ریڈیوس دا نیگیٹیوٹیز۔ اس کے لیے جو ایسٹرولوجرز کے پاس ایک ریمیڈی، ایک میتھڈ ہے ڈائگنوسس کا، وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہیں۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی پرسنل ڈسکشنز، جو کمزوریاں، جو پرابلمز، جو ایشوز آپ کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں سولر سسٹم میں، آپ انہیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ورگوز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے مزید چینجز آئیں گی اور وہ اس ہفتے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ یہ ہفتہ بھی سورج گرہن کی وجہ سے، مارس کی تبدیلی کی وجہ سے ایک بڑا ویک ہے، بٹ اگلے ہفتے جوپیٹر ہی ریٹروگریڈ ہو جائے گا، تو وہ ریٹروگریشن اینول اپنے میکسیمم پر ہوگی۔ جوپیٹر ریٹروگریڈ، مرکری ریٹروگریڈ، سیٹرن ریٹروگریڈ، سیزن آف ایکلپسز، تو وہ ایک ٹائم ٹیسٹ ہے آپ کے لیے۔ پھر سن بھی اپنا ایریا بدلے گا، سن بھی آپ کے لیے مزید اچھی پوزیشن پر آنے کے چانسز ہیں، اور اس سے آپ کی ذات پر، معاملات زندگی پر، کیریئر پر، سورس آف انکم پر کیا فائدے یا نقصان ہوں گے، وہ تفصیل بہرحال اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسے مس مت کریے گا۔ بڑا امپورٹنٹ ویک ہوتا ہے، تھرڈ ویک آف ایوری منتھ از ویری امپورٹنٹ، اس میں زیادہ تر آسٹرولوجیکل چینجز آتی۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی، امید ہے ورگوز آپ کو یہ ایونٹس جو میں نے ڈیفائن کیے ہیں اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جائے تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے وہاں مزید انفارمیشن پروڈیوس کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، اگر یہ انفارمیشن آپ کے کام کی ہو، آپ کو وقت کے سمجھنے میں مدد دیتی ہو، آپ کو اپنی زندگی میں کوئی اتنا سا بھی فائدہ ہوتا ہو، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ورگوز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ ورگوز آپ کی یہی محبت سبسکرپشن والی ہمیں پاکستان میں نمبر 1 آسٹرولوجیکل فورمز پرفارم کرنے کی وجہ بن رہی۔ آپ کی محبتیں برقرار رہیں تو اگلی منزلیں بھی جلد طے ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد